حفظ کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ میں نے کچھ نہیں کیا، بڑی کمی رہ گئی، بڑی کوتاہی رہ گئی، بڑا قصور مجھ سے ہو گیا نیکی کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکی کر کے بھی یہ کہتا ہوں میں سر کے بالوں سے لے کے سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نیکی کے بعد جس بندے کے دل میں جذبہ استغفار پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اپنی جناب میں قبولیت کی اعلیٰ ڈگری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ادھر دیکھو، آپ کے اندر سے بیٹا استغفار کی خوشبو آنی چاہیے، اور بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، بیٹا عجب نہیں کرنا چاہیے، ریا نہیں کرنی چاہیے، استکبار نہیں کرنا چاہیے، نیکی کا خمار نہیں چڑھنا چاہیے۔ جو میری بیٹی جس قدر زیادہ با پردہ ہے، جس قدر زیادہ قوامہ صوامہ، قیام کرنے والی، روزہ رکھنے والی، قرآن پڑھنے پڑھانے والی ہے، اور بیٹا گھر میں خامد کے ساتھ تیرے رویے میں اتنی عاجزی ہونی چاہیے، ہر پل تیری زبان پہ استغفار رہنا چاہیے، یہ استغفار قبولیت ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کے بارے میں آپ میرے نوجوان علماء کرام سے پوچھیں، ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ گناہ کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر نیکی سے پہلے بھی استغفر اللہ، ہر نیکی کے بعد بھی استغفر اللہ، سید الاستغفار، راتوں کو استغفر اللہ، دن کو استغفر اللہ۔ کیوں؟ یہ استغفار بے ذات ہی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور ادھر دیکھنے میں جملہ میں دینے لگا ہوں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جاتا ہے، وہ غیبتیں نہیں کرتا، حماقتیں نہیں کرتا، شرارتیں نہیں کرتا، وہ گریبان نہیں پکڑتا، وہ تکبر اور ریا کے بول نہیں بولتا، جو اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو استغفار کے ساتھ تار فرما دیتے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، توجہ رکھنا، جو بندہ اپنے دل میں یہ احساس زندہ رکھتا ہے سر تپا میں گناہوں میں ڈوبا ہوں، میں نے نماز پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، میں نے دینی پروگرام کرنے کروانے سننے سنانے کے بعد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر دیا، میں تو گناہ گار خطا کار ہوں، اللہ فرماتے ہیں ویسے بندے کو اپنے عذابوں سے بچا لیتا ہوں۔ یہ ہمارے ماموں کانجن میں نا صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، تو ان کے پاس نا چند افراد گئے، کہنے لگے مولانا صوفی صاحب اللہ پاک نے تھوڑے کولوں بڑا کام لیا ہے، ادھر ویکھیا جی، صوفی صاحب اللہ پاک نے تھوڑے کولوں بڑا کام لیا ہے، تسی مجاہدین بھی تیار کیتے نے، تسی دین دے عالم بھی تیار کیتے نے، تسی طلباء نوں بھی پڑھا رہے ہو، صوفی صاحب اللہ نے تھوڑے کولوں بڑا کام لیا ہے، توجہ رکھنا۔ صوفی صاحب چیخ مار کے رونا شروع کر دیا، اور میرے بزرگوں یہ ہے درجہ قبولیت، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ چھوٹی زبان سے بڑے بول نہیں بولتے، وہ اپنی نیکیوں پہ استکبار نہیں کرتے، وہ اپنی نیکیوں پہ عجب کا شکار نہیں ہوتے، وہ سہم جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا کر ہر وقت استغفار میں رہتے ہیں۔ صوفی صاحب نے رونا شروع کر دیا اور رو رو کر کہنے لگے، اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ کہتا ہے عبداللہ نے مجاہد تیار کیے، عبداللہ نے علماء تیار کیے، صوفی صاحب نے طلبہ تیار کیے، یا اللہ عبداللہ نے کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے اللہ نے کیتا ہے، عبداللہ نے گناہ کیے، یا اللہ عبداللہ کو معاف کر دے۔